اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ ناظرین کرام، ولسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 19ویں نشست ہے اور سلسلہ گفتگو جو آپ کے سامنے مسلسل ہے وہ یہ ہے کہ کاروان انسانیت کن رستوں سے گزرا اور وہ کون سے اہم واقعات تاریخ انسانیت میں پیش آئے کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے۔ اس تمام گفتگو میں حضرت آدم علیہ السلام سے بات کو شروع کیا گیا اور پھر ان کی نسل کا حضرت شیث و یافث سے پھیلنا، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت، قوم عاد و ثمود کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، اور پھر ان کی نسل سے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے نبی، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سرزمین حجاز میں آباد ہونے والی اولاد، اور سلسلہ گفتگو حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام سے ہوتا ہوا رسول اللہ، اور پھر رسول اللہ کا اعلان رسالت، اور پھر ان کی سرزمین مکہ پہ گزارے گئے اعلان رسالت کے بعد کے 13 سال کل کی گفتگو تک آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ کل آپ کے سامنے آخر میں یہ گزارش کی تھی کہ رسول اللہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے۔ رسول اللہ بیرون مدینہ قباء کی بستی میں 14 دن تک رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کا انتظار کیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام فاطماؤں کو لے کر اور کچھ اور شخصیات کو لے کر اس مقام پر پہنچے تو پھر وہاں سے رسول اللہ نے مدینہ کی جانب سفر شروع کیا۔ مدینہ جس کا اصل نام یثرب ہے اور رسول اللہ کی نسبت سے مدینہ الرسول یا مدینہ النبی کے نام سے معروف ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ کا یہاں پہ باقاعدہ پہنچنا اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں، اس شہر کی کچھ تاریخ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ جب اس شہر میں داخل ہوئے تو انتہائی پرتپاک استقبال کیا گیا، اور ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ میرے گھر قیام کریں، لیکن رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور کہا کہ جہاں یہ اونٹنی جا کر بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ یہ اونٹنی گزرتی ہوئی گلیوں کوچوں سے آ کر رکی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے۔ اب میں آپ کو تاریخ کے اس جھروکے سے کچھ دکھاتا ہوں جہاں سے ہمیں یہ دکھائی دے گا کہ یہ اونٹنی یہیں پہ آ کر کیوں رکی۔ ناظرین محترم، رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری سے تقریباً 1000 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ تھا جسے اسعد الکامل کہا جاتا تھا۔ بہت بڑا عظیم حکمران گزرا، اور یمن کے بادشاہ کو کیونکہ طبع کہا جاتا تھا تو یہ طبع اول یا طبع حمیری کے نام سے معروف ہے۔ یہ شخص ایک دفعہ اپنی سلطنت کے دورے پر نکلا تو اپنا ایک پورا لاؤ لشکر تیار کر کے، جس میں 12,000 علماء، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیادے تھے، یہ اپنے لشکر کو لے کر شہروں سے گزرتا تھا، اور ہر شہر کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے شہر سے باہر آ جاتے تھے۔ لیکن
جب یہ سفر کرتا ہوا شہر مکہ کے باہر سے گزرا تو مکہ کے باشندے اس کی تعظیم کے لیے شہر سے باہر نہ آئے۔ یہ واقعات آپ کے سامنے میں تاریخ ابن عساکر اور میزان الادیان اور المستطرف سے بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ مکہ کے باہر سے گزرا تو وہاں کے لوگ نہ اسے دیکھنے آئے اور نہ اس کی تعظیم کرنے کے لیے آئے۔ اس نے اپنے لوگوں سے یہ سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہر شہر کے لوگ تو مجھے دیکھنے کے لیے اور میری تعظیم کرنے کے لیے شہر سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ عجب شہر ہے اور اس کے عجب باشندے ہیں کہ جنہوں نے نہ میرا احترام کیا ہے، نہ میری تعظیم کی ہے، اور نہ میرے لاؤ لشکر کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر آئے ہیں۔ تو اس وقت اس کے مصاحبوں نے اسے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے کہ جسے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ دنیا بھر سے اس گھر کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نہ ہی کسی اور شخص کو یہ اپنے برابر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ اللہ کے گھر کے قریب رہتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تبع اول کو شدید غصہ آیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں کعبہ کو گرا دوں گا اور اس شہر کو نیست و نابود کر دوں گا۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا تو اس کے ناک، منہ اور کان سے فاسد مادہ بہنا شروع ہو گیا اور یہ شدید بیمار ہو گیا۔ طبیب جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اس کا علاج کرنا شروع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر 2 عالم اس کے پاس آئے اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو کہا کہ یہ جو مرض ہے یہ آسمانی مرض ہے اور اس کا زمینی علاج کیا جا رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ تم نے کوئی ایسی نیت کی ہے کہ جس نیت کی وجہ سے تم اس عذاب کا شکار ہوئے ہو، اس نیت کو ترک کرو تاکہ تم سے یہ مصیبت ٹل سکے۔ اس نے اپنے دل میں جو خانہ کعبہ کے بارے میں نیت کر رکھی تھی اور اس مقدس شہر کے بارے میں نیت کر رکھی تھی، فوراً اس نے اپنی اس نیت کو ترک کیا، اپنے ارادے کو تبدیل کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے ارادے کو تبدیل کیا وہ فاسد مادہ بہنا بند ہو گیا اور یہ صحت کی طرف گامزن ہو گیا۔ جیسے ہی یہ روبہ صحت ہوا اس نے اس شہر کی تعظیم بجا لائی اور یہ پہلا شخص تھا کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ وہاں سے یہ سفر کرتے ہوئے جب سرزمین مدینہ کے قریب سے گزرا تو اس کے ساتھ جو عالم تھے وہ اس سرزمین پر پہنچ کر ایک عجیب صورت، ایک عجیب حالت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اس زمین کے پتھر اٹھا کر دیکھے، زمین سے مٹی اٹھا کر سونگی، یہ جسے آج ہم مدینہ النبی کہتے ہیں، یا اس سے پہلے جو یہ یثرب کہلاتا تھا، اس مقام کی آباد کاری کی بات ہو رہی ہے۔ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر انہوں نے سونگا تو انہوں نے بادشاہ کو یہ پیشن گوئی کی کہ اس سرزمین پر نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے، یہاں پر وہ قیام فرمائیں گے اور یہ جگہ ان کا شہر کہلائے گی اور یہیں پہ ان کا مدفن بھی قرار پائے گا اور یہ جگہ عالمین کے لیے مرکز بن جائے گی۔ اس بات کا سننا تھا کہ اس نے 400 علماء کو اس جگہ پر آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے یہاں پر 400 علماء کے لیے گھر بنائے، انہیں یہاں پہ آباد کیا، اور جو ان کا بڑا عالم تھا اس بڑے عالم کو ایک خط لکھا کہ یہ خط اپنے پاس رکھو، اور اگر اپنی زندگی میں تمہاری نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو جائے تو میری طرف سے یہ خط انہیں پیش کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں تمہاری ان سے ملاقات نہ ہو سکے تو اپنی نسلوں میں یہ خط منتقل کرتے رہنا یہاں تک کہ وہ دنیا میں تشریف لے آئیں اور میرا یہ پیغام ان تک پہنچ جائے۔ اس شخص نے وہاں پہ ایک 2 منزلہ مکان بھی تعمیر کروا دیا کہ یہ اس نبی آخر الزمان کے لیے بنوایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ملک یمن لوٹ گیا اور یہاں پہ یہ یہودی علماء آباد ہو گئے کہ جن کی کتابوں میں اس نبی کے آنے کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ بعد میں ان کے 3 قبائل معروف ہوئے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نادر۔ یہ قبائل یہاں پہ آباد رہے اور یہ جو خط اس بادشاہ کا تھا یہ اس عالم کی نسلوں میں منتقل ہونے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں پر آ کر 2 اور قبیلے بھی آباد ہو گئے، بنو اوس اور بنو خزرج۔
وقت گزرتا چلا گیا اور یہ خط سفر کرتے کرتے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا، اور وہ مکان بھی ان کی تحویل میں آیا، اور وہ خط انہوں نے اپنے غلام ابو لیلہ کے پاس امانت کے لیے رکھوایا۔ جب رسول اللہ تشریف لائے مدینہ منورہ اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رسول اللہ کی وہ اونٹنی آ کر بیٹھ گئی، تو اس وقت ابو ایوب انصاری نے اپنے غلام ابو لیلہ تک پیغام پہنچایا کہ وہ خط لے کر آؤ۔ جب ابو لیلہ رسول اللہ کے سامنے پہنچا تو رسول اللہ نے اسے دیکھتے ہی کہا کہ کیا تم ابو لیلہ ہو؟ وہ حیران ہوا کہ میرا یہ نام تو میرا مالک جانتا ہے، اور یہ جو شخصیت آئی ہے ان سے تو میرا آج تک تعارف ہی نہیں ہے، میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو لیلہ، شاہ یمن کا وہ خط ہمارے حوالے کیا جائے۔ وہ خط رسول اللہ کے حوالے کیا گیا، اور اس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ اے نبی آخر الزمان، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور آپ پہ نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اگر آپ میری زندگی میں دنیا میں تشریف لے آئے تو مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، اور اگر میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ تشریف لائے تو گواہ رہیے گا کہ میں آپ پر، آپ کے خدا پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لاتا ہوں، اور یہ گھر میں آپ کے لیے تعمیر کر کے جا رہا ہوں، آپ اسے میری طرف سے ہدیہ کے طور پہ قبول فرمائیے۔ رسول اللہ نے شاہ یمن کے لیے دعا فرمائی اور رسول اللہ وہاں پر مقیم ہو گئے۔ ناظرین محترم، وہ قباء کے جہاں پہ رسول اللہ نے 14 دن قیام فرمایا تھا، وہاں پہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی گئی جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ اور اس کے بعد سرزمین مدینہ پر جب رسول اللہ نے رہنا شروع کر دیا تو بہت سے اہم واقعات ان پہلے 2 سالوں میں پیش آئے۔ ان میں سے ایک مسجد نبوی کی تعمیر۔ یہ جگہ جو 2 بھائیوں کی ملکیت تھی، رسول اللہ نے اس جگہ کو باقاعدہ خرید فرمایا اور یہاں پر مسجد تعمیر فرمائی جو مسجد نبوی کے نام سے معروف ہے۔ یہ مسجد جب رسول اللہ کے دور میں تعمیر ہوئی تو اس وقت اس مسجد کی جو ڈائمنشنز تھیں وہ 30 بائی 36 میٹر، یعنی 30 بائی 36 میٹر اس کی اوریجنل پیمائش تھی جو رسول اللہ کے دور میں تھی۔ بعد میں رسول اللہ کے دور میں ہی ایک دفعہ اس کی توسیع ہوئی اور 47 بائی 47 میٹر کی یہ مسجد بن گئی۔ اس کے بعد ادوار خلافت میں، دوسری خلافت کے دور میں اس کی مزید توسیع کی گئی اور تقریباً 57.5 بائی 66 میٹر اس کی پیمائش اس زمانے میں ہو گئی۔ پھر تیسری خلافت کے دور میں مسجد کو شہید کیا گیا اور دوبارہ مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور اب اس کی وسعت جو ہے وہ مزید بڑھائی گئی اور تقریباً 81 بائی 62 81 بائی 62 میٹر اس کی مزید پیمائش ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ جیسے ادوار گزرتے رہے اس مسجد کو وسیع کیا جاتا رہا۔ بہرحال رسول اللہ نے اس مسجد کو تعمیر فرمایا تھا۔ ان مساجد کی تعمیر میں رسول اللہ خود باقاعدہ شامل رہے، حتیٰ کہ یہ مناظر بھی تاریخ نے رقم کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی پیٹ پر اور کبھی اپنی کمر پر پتھر باندھ کر ان مساجد کی تعمیر میں مشغول رہے۔ ایک اور واقعہ کہ جو انہی سالوں میں پیش آیا وہ مواخات مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ مواخات مدینہ کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو مہاجرین ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں مدینے میں آئے تھے۔ وہ اپنا سارا مال و اسباب مکہ چھوڑ آئے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو انہیں یہ خبر ملی کہ جو کچھ ان کا مکہ میں تھا اسے لوٹ لیا گیا، اور جو ان کے گھر تھے ان گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بے یار و مددگار وہ سرزمین مدینہ پر پہنچے، اور سرزمین مدینہ پر جو لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے ان میں سے یہی بنو اوس اور بنو خزرج کے لوگ، اور کچھ جو دوسرے قبیلے میں نے آپ کے سامنے گنوائے یہودی قبائل، ان میں سے بھی کچھ لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ یہ لوگ انصار مدینہ کہلائے، اور جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ رسول اللہ نے ان دونوں کے درمیان مواخات کروائی، یعنی ایک ایک مہاجر کو
ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تم ان کے لیے کر سکتے ہو وہ کرو۔ اور پھر انصار مدینہ نے بھی رسول اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی یہ انتہا کی کہ انہوں نے اپنے گھروں میں انہیں حصے دار بنا لیا، انہوں نے اپنی زمین و جائیداد میں انہیں حصے دار بنا لیا۔ یوں سمجھیں کہ واقعاً جو ایک بھائی کا حصہ ہوتا ہے وہ حصہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیا۔ لیکن اس مواقعات کے دوران ایک اہم واقعہ جو پیش آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے چلے گئے۔ جب سب کو بنا چکے تو کیا دیکھا کہ ایک جانب حضرت علی تشریف فرما ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یا علی، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ کے سامنے امیر کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے اپنے پاس بلایا اور اپنے سینے سے لگا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ میرے بھائی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بھائی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات مواقعات مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ ایک اور جو اہم واقعہ پیش آیا وہ میثاق مدینہ کا ہے۔ رسول اللہ نے مدینہ میں بسنے والے تمام قبائل اور تمام مذاہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کا آپس میں جو معاہدہ طے پایا اس میں کئی شقیں ہیں، لیکن جو اہم ترین شق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے مل جل کر رہیں گے کہ کوئی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر کوئی باہر والا کسی ایک پر حملہ کرے گا تو وہ سب پر حملہ تصور ہوگا اور سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پہلا معاہدہ ہے مسلمانوں کا کہ جو کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ طے پایا، اور آج تک یہ معاہدہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ انہی سالوں میں جو ایک اور واقعہ اہم ترین پیش آیا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ کی شہزادی، ان کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس سرزمین مدینہ پر جب یہ خاندان آباد ہوا تو اب کچھ لوگوں نے آ کر رسول اللہ سے جناب سیدہ کی خواستگاری کی۔ رسول اللہ نے انکار کر کے ان شخصیات کو پلٹا دیا۔ انہوں نے آخر میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ترغیب دلائی، تحریک دلائی کہ آپ جائیے، آپ صاحب مال و ثروت ہیں، شاید آپ کے مال و ثروت کی وجہ سے رسول اللہ آپ کا پیغام قبول کر لیں۔ جب وہ پیغام لے کے رسول اللہ کے پاس پہنچے اور حق مہر میں ایک بڑے مال اور کئی اونٹنیوں کو دینے کا وعدہ کیا تو رسول اللہ نے مسجد نبوی کی زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے اور انہیں اپنی مٹھی میں لینے کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی جانب پھینکا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا دیکھا کہ وہ جو رسول اللہ کے ہاتھ میں آنے سے پہلے سنگریزے تھے وہ رسول اللہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہیرے موتی اور جواہرات بن چکے تھے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس دنیا کے مال و دولت کا لالچ نہ دیا جائے، میری بیٹی سیدۃ نساء العالمین کے رشتے کا اختیار خداوند عالم کو ہے، اور خداوند عالم جس سے چاہے گا اسی سے میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ جب وہ لوگ یہ سن کر واپس چلے گئے تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول خداوند عالم بعد درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کی شادی ابو طالب کے فرزند علی کے ساتھ طے کر دی ہے۔ میں نے زمین پر خطبہ نکاح آپ کے ذمہ کیا اور آسمان پر ان دونوں کا نکاح میں نے پڑھ دیا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں پر حضرت جبرائیل سے یہ کہا کہ خداوند عالم سے یہ کہو کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو دنیا والوں کے پاس دلیل پیش کرنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ طے پایا کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹے گا اور وہ جس گھر کی دہلیز پہ آ کے سجدہ ریز ہوگا وہی جناب سیدہ کا سسرال ٹھہرے گا۔ رسول اللہ نے اعلان فرما دیا اور اگلی شب سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب یہ وقت آئے، اور رات کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارہ ٹوٹا اور اس نے زمین کی جانب سفر کرنا شروع کیا۔ جب وہ زمین کی جانب سفر کر رہا تھا تو اس وقت جناب سیدہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے خداوند عالم کی تسبیح انہوں نے پڑھنا شروع کی اور انہوں نے زبان سے اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ جب جناب سیدہ 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ چکی تو اس وقت وہ ستارہ دہلیز امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر آ کر سجدہ ریز ہوا۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے یوں نقل کیا کہ وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ،
قسم ہے ستارے کی کہ جب وہ پیشانی کے بل اترا۔ جتنی دیر ستارہ دہلیز پہ رہا اتنی دیر جناب سیدہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھتی رہی۔ 33 دفعہ جناب سیدہ نے الحمدللہ کہا تھا کہ وہ ستارہ پھر سے بلندی کی جانب جانے لگا، اور جناب سیدہ نے اب سبحان اللہ کہنا شروع کیا، اور 33 دفعہ جناب سیدہ نے سبحان اللہ کہا تھا کہ وہ ستارہ جا کے اپنی جگہ پر متمکن ہو گیا۔ نکاح کا اعلان ہو گیا، اور اب جب نکاح کے لیے ایک اہم ترین امر ہے، وہ امر ہے حق مہر کا۔ تو ایک حق مہر تو وہ کہ جو دنیا والوں کے لیے دنیا والوں کے سامنے طے پایا، وہ کتابوں میں مختلف لکھا گیا ہے۔ 500 درہم تک وہ حق مہر لکھا گیا۔ امیر کائنات نے اپنی زرہ بیچی اور اس زرہ بیچ کر وہ حق مہر ادا کیا گیا۔ اور ایک حقیقی حق مہر کہ اس حق مہر کو معین کرنے کا اختیار کیونکہ خود لڑکی کے پاس ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا کہ میری شریعت میں یہ اختیار مستور کے پاس ہے کہ وہ اپنا حق مہر خود طے کرے، تو آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ کا حق مہر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ جس خداوند عالم نے اس رشتے کو طے کیا ہے وہی حق مہر بھی بتا دے۔ جبریل نے آ کر یہ کہا کہ خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زمین کا خمس آپ کے حق مہر میں دیا جا رہا ہے۔ جناب سیدہ نے فرمایا خداوند عالم کی شان اس سے بڑی ہے اور اس سے جدا ہے۔ آخر کار تمام زمین و آسمان کو جناب سیدہ کا حق مہر قرار دیا گیا، اور اس وقت بھی جناب سیدہ نے یہی فرمایا کہ خداوند عالم کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو پھر خداوند عالم نے کہا کہ اے بنت رسول، آپ خود ارشاد فرمائیے کہ آپ کا حق مہر کیا ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حق مہر کے طور پر علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں کی شفاعت مجھے چاہیے۔ آسمان سے شفاعت کا وسیقہ نازل ہوا، اور جبریل یہ پیغام لے کر آئے کہ اے اللہ کے حبیب خداوند عالم بعد درود و سلام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ زمین و آسمان اور یہ ساری کائنات بھی ہم بطول کے حق مہر میں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بطول نے خود فرمایا، جو بطول نے خود سوال کیا، وہ بھی ہم عطا کرتے ہیں کہ ہم بطول کے شوہر کے چاہنے والوں کی شفاعت آج ہی دن کیے جاتے ہیں۔ اور ان تمام کی مغفرت کا انتظام جناب سیدہ کے کہنے پر ہو گیا، اور پھر یہ نکاح زمین پہ طے پایا، اور جناب سیدہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے گھر تشریف لے آئیں۔ ناظرین محترم، آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔